کیا اس کائنات میں ہم انسانوں کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ کیا ہم اس پوری کائنات میں بالکل اکیلے ہیں؟ کیا ہماری اس زمین سے باہر بھی کوئی سیارہ ایسا ہے جہاں کوئی رہتا ہے؟ یعنی کیا کسی خلائی مخلوق کا کوئی وجود ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ زمین اس پوری کائنات میں وہ واحد جگہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے؟ دوستو، یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب انسان صدیوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سمیع رمضان، اور آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ایک سبق، جہاں ہم مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز اور مختلف قسم کے سبق آموز قصے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور فالو لازمی کیجیے گا۔ عام انسان تو انٹرنیٹ پر ایلینز یعنی خلائی مخلوق کی تصویریں سرچ کر کے خلائی مخلوق کو تلاش کر سکتا ہے، لیکن سائنسدان کئی صدیوں سے خلائی مخلوق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پر آج تک ان کو خلائی مخلوق کا کوئی وجود نہیں ملا۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ خلائی مخلوق کائنات میں کسی نہ کسی سیارے پر ضرور موجود ہے، جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ خلائی مخلوق نہیں ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ خلائی مخلوق چاند پر رہتی ہے، تو کسی نے یہ کہا کہ ایلینز اسی زمین پر رہتے ہیں، لیکن یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ روشنی کی رفتار تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے، اور آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق کائنات کی کوئی بھی چیز اس رفتار سے زیادہ تیز سفر نہیں کر سکتی۔ اور روشنی کی اس حیرت انگیز رفتار کے باوجود سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں، تو اندازہ لگا لیں کہ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہوگا۔ زمین سے جو قریب ترین سیارہ ہے، اس سے ہمارا فاصلہ 4 نوری سال ہے۔ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری اس کائنات میں فاصلوں کا معیار کیا ہے۔ ایسے میں جو سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں، جس میں وقت اور فاصلوں کا معیار صدیوں اور نوری سالوں میں ہوتا ہے، تو کیا اس پوری کائنات میں ہم بالکل اکیلے ہیں، یا کہ کوئی اور مخلوق بھی ہماری اس کائنات پر زندگی بسر کر رہی ہے؟ اس بارے میں ایک سائنسدان نے 1950 میں اپنے ساتھیوں سے خلائی مخلوق کے بارے میں کچھ اس طرح سوال کیا تھا کہ اگر خلائی مخلوق ہے تو آخر یہ ہے کہاں؟ اور اس سوال سے پہلے بھی کئی عام لوگ اور سائنسدان خلائی مخلوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن خلائی مخلوق کو کس طرح تلاش کیا جائے، وہ کائنات میں کس جگہ رہتے ہوں گے، اور اگر واقعی کوئی خلائی مخلوق زمین سے باہر اس کائنات میں کہیں رہتی ہے تو کیا وہ اس زمین اور انسان کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں ہوگی؟ اور اگر خلائی مخلوق کی تلاش پر پیسہ اور وقت ضائع کرنے کے بعد بھی خلائی مخلوق نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب وہ اہم سوالات تھے جنہوں نے سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کیا، پر پھر بھی خلائی مخلوق کی تلاش جاری رہی، اور آج تک سائنسدان پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کا رابطہ زمین سے باہر رہنے والی مخلوق سے ہو جائے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی خلائی مخلوق ہے بھی تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ سازگار خطے میں ملیں گے۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت زیادہ گرمی ہو اور نہ بہت زیادہ سردی۔ سائنسدانوں نے خلائی مخلوق کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کئی عجیب و غریب دعوے بھی کیے۔ یہ دعوے اور سائنسدانوں کی یہ باتیں سن کر آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ خلائی مخلوق کے بارے میں سائنسدان کیسے کیسے دعوے کر رہے ہیں، لیکن وہ دور الگ تھا جب سائنسدانوں نے یہ دعوے کیے، اور اس وقت کے لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین بھی کیا۔ لیکن اگر آج کے دور میں کسی سائنسدان نے یہ دعوے کیے ہوتے تو اس کی باتوں پر یقین کرنا تو دور کی بات، شاید لوگ انہیں پاگل سمجھتے۔ تو چلیں اب ہم خلائی مخلوق کی تلاش سے متعلق کچھ حیرت انگیز دعووں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ انسان کی دلچسپی تب شروع ہوئی جب 17ویں صدی کے آغاز میں گلیلیو نے نئی دوربین بنائی۔ اس دوربین میں سے دیکھنے پر شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا گیا، اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ تب یہ سمجھا جانے لگا کہ شاید چاند پر کوئی رہتا ہے،
لیکن اب انسان یہ بات جانتا ہے کہ چاند پر وہ دبے سمندر نہیں بلکہ چاند کی سطح پر ثاقب ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڈھے ہیں۔ ماہر فلکیات ولیم نے 1870 کی دہائی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والی خلائی مخلوق انسان کے مقابلے میں زیادہ اونچے قد کی ہو سکتی ہے۔ ولیم نے زیادہ طاقتور دوربین کو استعمال کرتے ہوئے مارس کے حجم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا تخمینہ بھی لگایا تھا۔ ناسا کا ایک خلائی مسافر جس کا نام ملون ہے، اس نے اپنی خلائی شٹل کے باہر خلائی مخلوق دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے دعوے پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ ملون نے یہ حیرت انگیز دعویٰ سوشل میڈیا پر کیا تھا۔ اس بارے میں ملون کا کہنا تھا کہ جب میں خلا میں گیا تو اپنی خلائی شٹل کے قریب میں نے ایک خلائی مخلوق دیکھی۔ اس وقت خلائی شٹل زمین کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ جب اس بارے میں اس نے ناسا سے بات کی تو ماہرین نے اسے یہ کہا کہ شٹل سے چپکا ہوا برف کا ٹکڑا ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ دنیا کی عام عوام یہ سمجھیں کہ ناسا جیسے ادارے کے خلاباز کو برف کا ٹکڑا بھی خلائی مخلوق لگتا ہے۔ سائنسدانوں کا ایک حیرت انگیز دعویٰ یہ بھی ہے کہ خلائی مخلوق زمین پر رہتی ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خلائی مخلوق انسان کو خلا میں تلاش کر رہی ہے۔ تو کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق زمین پر ہی رہتی ہے، اور کچھ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ خلائی مخلوق نہ صرف زمین پر رہتی ہے بلکہ انسان نے اسے کئی بار دیکھا بھی ہے۔ اور دوستو، کچھ سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں رہنے والے آکٹوپس نامی جانور دراصل ایلینز ہے، کیونکہ آکٹوپس کی غیر معمولی جسامت اسے خلائی مخلوق کے قریب تر ظاہر کرتی ہے۔ اور ان سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ آکٹوپس کی شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت اور عجیب و غریب آنکھیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ جانور زمینی نہیں ہے، لہٰذا یہ ایلینز ہیں جو ہمارے اس سیارے پر رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں میں سے 29 سے زیادہ سائنسدانوں نے اس عجیب و غریب دعوے سے اتفاق نہیں کیا، اور انہیں نہیں لگتا کہ آکٹوپس خلائی مخلوق ہے۔ اور اس کے علاوہ اڑن تشتریوں کی بہت سی دستاویزات منظر عام پر آئیں۔ اور دوستو، اگر آپ اڑن تشتری کے بارے میں نہیں جانتے تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسے ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اڑن تشتریوں کے بارے میں یہ نظریہ مشہور ہے کہ یہ خلائی مخلوق کی سواری ہے، یعنی خلائی مخلوق اڑن تشتریوں پر سوار ہو کر زمین پر آتی ہے۔ دنیا کے بہت سے لوگوں نے اڑن تشتریوں کو دیکھنے کے دعوے کر رکھے ہیں، اور نیوزی لینڈ کی فوج نے بھی سینکڑوں ایسی دستاویزات عام کی ہیں جن میں اڑن تشتریاں دیکھنے کے دعوے کا ذکر ہے۔ اور مزید حیرت کی بات تو یہ کہ ان دستاویزات میں اڑن تشتریوں کے خاکوں کے علاوہ خلائی مخلوق کی مبینہ تحریریں بھی شامل ہیں۔ مطلب خلائی مخلوق ملی نہیں مگر ان کی تحریریں مل گئیں۔ اور نیوزی لینڈ میں ہی اڑن تشتری دیکھنے کے اس مشہور واقعہ کا بھی ذکر ملتا ہے جب 1978 میں ایک قصبے میں عجیب و غریب روشنیوں کو کیمرے کی آنکھ میں دیکھا گیا تھا۔ اس واقعے کو بین الاقوامی شہرت بھی ملی تھی، لیکن فوجی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ روشنیاں کشتیوں پر لگی ہوئی لائٹس کا بادلوں میں بننے والا عکس ہو سکتا ہے۔ لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کو آج بھی یہی لگتا ہے کہ اس رات قصبے میں آسمان پر خلائی مخلوق اڑن تشتریوں میں زمین کی سیر کرنے آئی تھی۔ اور نیوزی لینڈ میں ان دستاویزات کو عام کیے جانے کے بعد نیوزی لینڈ کی فضائیہ کا یہ کہنا تھا کہ فوج کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اڑن تشتریاں دیکھنے کے واقعات کی تحقیقات کریں، اور نیوزی لینڈ کی فوج نے ان دستاویزات کے مواد پر تبصرہ نہ کرنے کا کہا۔ اور پھر ان دستاویزات میں سے کچھ افراد کے نام اور ایسی دیگر معلومات ہٹا دی گئیں جن سے کسی کی پہچان ممکن ہو سکے۔ 2000 صفحات پر مشتمل دستاویزات میں عوام، فوجیوں اور ہوابازوں کے ایسے بیانات شامل ہیں جن میں انہوں نے زیادہ تر آسمان میں گردش کرتی ہوئی روشنیاں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔
لیکن دوستو بطور مسلم ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر خلائی مخلوق جیسی کوئی مخلوق اس دنیا پر یا اس کائنات میں موجود ہوتی تو یقیناً ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹری اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل زندگی ایک سبق کو لازمی سبسکرائب اور فالو کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ڈاکومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔